اب کیوں نہ اس شخصیت کو زحمت دی جائے جس کا تعلق علی گڑھ سے ہے، بہت مرنجہ مرنج شخصیت ہے، اور محترم مجاہد سید صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کے اندر کیا خوبیاں، صفات اور کمالات ہیں۔ ان کا نانیہال اور دادیہال دونوں حوالوں سے بہت ہی ان کی شخصیت معتبر ہے، مستند ہے اور بہت ہی محترم ہیں۔ وہ نام ہے جناب اشرف غازی صاحب کا۔ میں ان کو زحمت دیتا ہوں، زحمت سخن، کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور مجاہد سید صاحب کے حوالے سے جو ان کی تحریر ہے، یا بولنا چاہیں تو وہ بول سکتے ہیں، پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اختیار انہیں ہے، وہ تشریف لائیں اور آپ سے گفتگو کریں۔ جناب اشرف غازی صاحب۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ کی سماعتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمیں تو یہاں ایک لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو کتنا سمجھ میں آ رہا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن جس صبر و تحمل کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں وہ قابل داد ہے میرے لیے۔ بات شروع کرنے سے پہلے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ سن لیجئے۔ کوئی 3-4 سال پہلے ماؤنٹ آبو پہ ایک پروگرام تھا جس میں مہمان ذی وقار تھے ایل کے اڈوانی صاحب۔ وہ پنڈال جس میں 25,000 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اڈوانی جی نے 20 منٹ تک اس پنڈال کے بارے میں گفتگو کی۔ وہ آج میرے سمجھ میں آیا ہے کہ وہ کیوں انہوں نے اتنی دیر تک اس پنڈال کے بارے میں بولا تھا۔ یہاں کے جو منتظمین ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ اڈوانی جی کو یہاں ضرور بلائیں۔ وہ اپنی خامیاں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن پنڈال کی خامی وہ ضرور جانتے ہیں۔ بات کو میں شروع کرتا ہوں جناب صدر کی اجازت سے۔ ایک فرض کفایہ بات شروع کرنے سے پہلے ادا کر دوں۔ اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے اور یہاں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے میں جناب سید مجاہد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان 2 کتابوں پر جس میں انہوں نے کمالات دکھائے ہیں، نہ صرف نثر میں بلکہ نظم میں بھی۔ مجھے آپ کی کتاب کا مقدمہ لکھنے کے لیے جب کہا گیا، جب میں نے لکھ لیا اس کے بعد پھر دوبارہ کتاب کو میں نے پڑھا جو شعری مجموعہ ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ وہ حق ادا نہیں ہوا جو مجھے کہنا چاہیے تھا۔ آئینہ خیال کے نام سے چند باتیں میں نے، ان کی جو کتاب ہے مسرت اور بصیرت، اس پر میں نے کچھ کہا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ اور میں صرف 3-4 منٹ آپ کے چاہوں گا کہ بہت توجہ آپ حضرات میرے ساتھ رہیں اس وقت۔ 57 کے ہندسے میں جانے کیوں آگ چھپی ہوئی ہے۔ 1657 میں اورنگزیب نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، 1757 میں جنگ پلاسی برپا ہوتی ہے، 1857 میں جنگ آزادی کا بگل بجتا ہے، 1957 میں انڈونیشیا میں ممالک غیر کے افراد کو ملک چھوڑنے کا حکم صادر ہوتا ہے، اور 157 صفحوں کی کتاب سید مجاہد صاحب کی کتاب میں اردو کے مشاہیر ادب کے آتشی خیالات پہ اظہار خیال ہوتا ہے، جسے ہم شبنمی شعلوں سے تعبیر کرتے ہیں کہ چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے۔ اس کتاب پر بات کرنے کے لیے 157 گھنٹے ناکافی ہیں، اور اگر مجاہد سید صاحب کے ایک جملے اور اسلوب بیان پہ اظہار خیال کی اجازت ہو تو مجھے 157 مہینے درکار ہوں گے۔ اس کتاب میں شامل تمام شخصیات قداور ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ مجاہد سید کے قلم کا جوہر ادب کا وہ آئینہ ہے جس میں پستہ قد بھی خود کو قداور محسوس کرتے ہیں۔ کسی بھی ادبی شخصیت یا شاعر پر خامہ فرسائی آسان کام نہیں جب تک آپ کی نظریں اس کی داخلی زندگی کے محرکات اور واقعات پر نہ ہوں۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا چاہیے کہ رائے دینے والے کی نگاہ زبان، ادب، تاریخ، فلسفہ، منطق اور عمرانیات پر کتنی گہری ہے۔ یاد رکھیے، اگر تبصرہ نگار کا قد مصنف سے بڑا نہیں ہے تو وہ شخصیت کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا۔ آج جو کتاب زیر بحث ہے اس کا عنوان ہے حسرت و بصیرت، اس کا عنوان ہے مسرت و بصیرت۔ ان 2 مختلف لفظوں میں مختلف اشارے ملتے ہیں۔ پہلے لفظ مسرت کے معنی مستقل خوش ہونے کے نہیں ہیں۔ لطف مسرت کا باعث نہیں ہوتا، لطف ایک خاص ایک احساس ہے جو دیر تک باقی نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں خوشی اور مسرت کی تعریف مختلف ہے۔ یہاں فاضل مصنف نے مسرت کچھ دیر کی خوشی کو ظاہر کر کے اپنے دل کی کسک کا اظہار کیا ہے۔
کہ وہ مشاہیر ادب کے رشاعت قلم سے زیادہ تر مستفید نہیں ہو سکے گا۔ دوسرے لفظ بصیرت کا تعلق مشاہیر سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ مصنف کی تحریر ان کی فکری اور ادبی بصیرت سے عبارت ہے۔ حضرات، کتاب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ایک بامعنی قول سے شروع ہوتی ہے کہ تم گفتگو کرو کہ پہچانے جاؤ، اور انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ مجاہد سید نے اقبال عظیم کے اس شعر کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ اقبال عظیم کہتے ہیں کہ مجھے ملال نہیں اپنی بے نگاہی کا، جو دیدہ ور ہیں انہیں بھی نظر نہیں آتا، مگر مجاہد سید کی نگاہ آسمانوں کے پار بھی دیکھتی ہے اور دلوں کے پار بھی۔ مجاہد سید مشاہیر کی چشم بصیرت پر آگاہی کے در کھولتے ہیں۔ پروین شاکر نے کہا تھا کہ آشوب آگہی سے بڑا عذاب اس دنیا پر نہیں اترا۔ اہل علم کا مجمع ہے۔ کتاب کے حوالے سے میں استعارے کی زبان میں اپنے 2 شعر آگہی پر پیش کرتا ہوں، جو میری طرف سے خراج عقیدت ہے مجاہد سید کی اس کتاب پر، کہ آگہی کے شوق میں دیکھا نصاب آگہی، اب میری نس نس کو ڈستا ہے عذاب آگہی، اور یا مجھے دیوانہ کر یا ایک چلمن اور ڈال، کوئی گستاخی نہ کر دے اس طرح بے آگہی۔ قرآن کریم میں ہر آیت ایک دعویٰ ہے اور ہر اگلی آیت اس کا ثبوت۔ ہم اللہ کے نائب ہیں، ہم نے بھی کچھ دعوے کیے ہیں، سو ہم پر بھی واجب ہوا کہ اپنے دعووں کے ثبوت پیش کریں۔ متقدمین اور معاصرین لسانیات اور ادب کے حوالے وہی شخص دے سکتا ہے جس کی مختلف لسانیات ادب پر نگاہ ہو۔ احمد مشتاق کی غزل گوئی کے باب میں انگریزی رومانی شاعر شیلے اور کیٹس کے حوالے میری بات پر دلیل ہیں۔ مذکورہ کتاب میں جن ناموں کا انتخاب کیا گیا ہے اس کے بارے میں فی البدی ایک شعر ہوا کہ پھول تھے گلشن میں ہر سو جا بجا، میری نظریں جا ٹکیں شاہکار پر۔ اور پھر یہی نہیں، آل احمد سرور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے مجموعے میں ایک شعر بھی آپ کو متاثر کرتا ہے تو وہ بڑا شاعر ہے، لیکن ہمارے فاضل مصنف نے ہر شاعر کے مجموعے سے 10-20 ایسے شعروں کا انتخاب کیا جو حقیقتاً انتخاب ہے، جو حقیقتاً اسے شاعر بناتے ہیں۔ احمد مشتاق کے داخلی کرب کی اس سے بہتر عکاسی اور کیا ہو سکتی ہے کہ محو رہتا ہوں تو ہے شور قیامت سر پر، اور چونکتا ہوں تو یہ محلوں کے محل جاتے ہیں، چونکتا ہوں تو یہ محلوں کے محل جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی طرح دنیا کو دیکھا، صحیفوں کی طرح چہرے پڑھے ہیں۔ بنام ناصر کاظمی کو چونک رقم تراز ہیں کہ پس پردہ سکوت قیامت کا بھی ہو سکتا ہے، اور کس قیامت کا جملہ سید مجاہد صاحب لکھ گئے۔ پس پردہ سکوت قیامت کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس جہان کا کوئی بھی ذرہ بے آواز نہیں ہے۔ کیا خوبصورت مثالیں ہیں، کیا عمدہ بات کہی ہے بھائی مجاہد سید صاحب نے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ گرد و غبار کی قسم کھاتا ہے، دراصل وہ ہوا میں بکھرے ذرات کی قسم کھاتا ہے جس میں ایک حشر برپا ہے، ہر آن قیامت طاری ہے۔ میرا ایک شعر ہے کہ نظر سے آگے کی وسعتوں کا میں کیا بتاؤں طلسم کیا ہے، فضا میں بکھرے ہر ایک ذرے کو بے کنار آفتاب لکھوں۔ مصنف لکھتا ہے، جلوائے برق نما کے لیے مغنی آتش نفس کو ڈھونڈنے کے بجائے اپنے دل کی دھڑکنوں پر کان دھرنا ہی کافی نہیں۔ جن شعراء نے یہ ہنر سیکھ لیا ان کی شاعری میں ان کا دور اپنی لے کے زیر و بم کے ساتھ زندہ ہو گیا۔ سید مجاہد صاحب لکھتے ہیں، احمد مشتاق کے باب میں فرماتے ہیں کہ شاعری دور اطمینان میں خیالات کی باز آفرینی کا نام ہے۔ فرد اور شہر کی موت کا سوگ احمد مشتاق کی شاعری میں ملتا ہے۔ احمد مشتاق کیوں انتخاب ہوئے شعر کے تیور ملاحظہ کیجئے۔ مطمئن تو خیر کیا ہوں گے مگر نادم ہوئے، دل میں جب تک آگ تھی ہم روشنی دیتے رہے۔ حزی صدیقی کے بارے میں نے کچھ تھوڑے سے 2-4 اس میں سے کپ لکھ لیے ہیں، اور وہ بھی صرف 4 یا 5 حضرات کو میں نے اس کو کور کیا ہے۔ کتاب میں میرے خیال سے 15-16 لوگوں پر بات کی گئی ہے، وقت کی تنگی بھی تھی اور اس میں جو کمالات ہیں میں کچھ اس میں سے نکال کے لے آیا۔ جان ایلیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ امروہ کی مردم خیز سرزمین کے دھندلکوں سے برآمد ہونے والی روشنی کی یہ کرن خود کو دھوئیں کی دبیس چادر میں کیوں چھپائے رکھنا چاہتی ہے۔
جان ایلیا کے اشعار میں کسی ایک شخص کا دکھ نہیں، اس میں لاکھوں ایسے افراد کے رنج اور اندیشے سمٹ آئے ہیں جنہوں نے ایک بوڑھے برگد کو جڑوں سمیت اکھاڑ کر دوسری سرزمین میں لگانے کی کوشش کی ہے۔ کیا خوب! ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مجلس عزا میں جب ماتم اپنے شباب پر ہوتا ہے تو ہر شخص خود کو کربلا میں محسوس کرتا ہے۔ احمد فراز کے بارے میں فرمایا کہ غم جانہ کے لہجے میں آپ غم زمانہ کا ذکر کرتے ہوئے غم جانہ کے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ روایت اور بغاوت کے درمیان خوبصورت توازن احمد فراز کی غزل کو مقبولیت بخشتی ہے۔ مجاہد سید بیجا تقریض کے قائل نہیں، وہ سخن فہم ہے، غالب کے طرفدار نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی مقبولیت کی نئی نئی بلندیوں پہ پرواز کرنے والے فراز کو زبان و بیان کے لحاظ سے وہ امتیاز اور خاصہ نصیب نہ ہو سکا جو بڑے اساتذہ کو نصیب ہے۔ زبان اور عروج کے حوالے سے علامہ اقبال بھی متنازع رہے ہیں۔ میں اپنی بات کو یہاں سے مختصر کرتا ہوں، طویل ہے بہت یہ۔ سید مجاہد پر میری یہ گفتگو جاری ہے، لیکن میں اب خاموش ہوتا ہوں کہ بسا اوقات خاموشی بھی معنی خیز ہوتی ہے۔ مذکورہ کتاب میں مجاہد صاحب کا ایک ایک جملہ ادبی افلاک کی سیر کراتا ہے۔ میں نوجوان نسل کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ گفتگو کا سلیقہ سیکھنا ہے تو اس کتاب کو ایک بار نہیں کئی بار پڑھیں۔ ارسطو کی کتاب مابعد طبیات، جس کا وہ شارح ہے کے بارے میں فارابی نے لکھا ہے کہ 150 دفعہ کتاب پڑھنے کے بعد میں اسے نہیں سمجھ پایا۔ میں کہوں گا کہ مجاہد سید کی اس کتاب کے رموز و اسرار ایک دفعہ میں آپ پر منکشف نہیں ہوں گے۔ اس تحریر کو بار بار پڑھیں اور سمجھیں، بلکہ اس ادبی لہجے اور اس کے تیور کو برتنا سیکھیں۔ کتاب کو 3 گنا قیمت پر خریدنا میرے نزدیک سستا سودا ہے۔ میری گفتگو جاری ہے۔ میں بھائی سید مجاہد صاحب کو ان کی بے پایہ کتاب پر اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے تازہ شعر کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور شعر ملاحظہ کیجئے جو اس کتاب کے درمیان ہوا، اور آپ کی میں اس پہ داد چاہوں گا کہ چاہے تمثیل نئی ہو کہ پرانی کوئی، چاہے تمثیل نئی ہو کہ پرانی کوئی، عصر نو ڈھونڈ کے لانا میرا ثانی کوئی۔ بہت بہت شکریہ۔